بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ معدنیات کی مانند ہیں۔ جو لوگ اپنے دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد اور زیادہ خیر و صلاح کا عنصر غالب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر جاہلیت کے ہاتھوں نے بنائی ہے اور دوسری اسلام کی انگلیوں کی مرہون منت ہے۔ وہ صحابی حضرت زید الخیل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زید الخیر کے نام سے یاد فرمایا۔ عربی ادب کی کتابوں میں ان کی پہلی تصویر کے نقوش ابھارے گئے ہیں۔ امام شیبانی نے قبیلہ بنو عامر کے ایک بزرگ کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے: ایک سال ہمارے علاقے میں زبردست قحط اور خشک سالی نے ایسی قیامت برپا کی کہ کھیت اور باغ سوکھنے اور جانور ہلاک ہونے لگے۔ حالات کی سختی سے تنگ آ کر ہمارے قبیلے کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا یعنی عراق کا ایک شہر جو نجف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے چلا گیا اور انہیں وہاں چھوڑ کر ان سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس آؤں گا تو مال و دولت کے ساتھ، ورنہ اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر اس نے کچھ زیادہ راہ اپنے ساتھ لیا اور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ دن بھر چلتا رہا۔ رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ نصب ہے اور اس کے قریب ہی گھوڑے کا ایک بچھیرا بندھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ پھر وہ بچھیرے کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھولی اور ابھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، اسے چھوڑ دو اور جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بچھیرے کو چھوڑ کر آگے چل پڑا اور 7 روز تک چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اونٹوں کا ایک باڑہ تھا۔ باڑے کے قریب ہی بالوں کا ایک بہت بڑا خیمہ اور اس کے اندر چمڑے کا ایک چھوٹا سا گول خیمہ تھا۔ یہ چیزیں اپنے مالک کے صاحب ثروت اور خوشحال ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے جی میں کہا، اس باڑے میں رہنے والے اونٹ بھی ہوں گے اور اس خیمے میں رہنے والے اس کے مکین بھی۔ پھر اس نے خیمہ کے اندرونی ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ سورج اب افق مغرب کے آخری سرے پر پہنچ کر غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو اس نے خیمے کے وسط میں ایک نہایت ضعیف العمر شخص کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، مگر بوڑھے کو اس کا بالکل علم نہیں ہوا۔ چند لمحوں کے بعد آفتاب غروب ہو گیا اور اسے سامنے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا جو بے مثل قد و قامت اور ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ وہ ایک بلند و بالا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا اور 2 غلام اس کے دونوں جانب پیدل چل رہے تھے۔ باڑے میں پہنچ کر سب سے پہلے بڑا اونٹ بیٹھا، پھر باقی اونٹ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس اونٹنی کو دوہو، سوار نے ایک موٹی سی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک غلام کو حکم دیا، اور شیخ کو پلاؤ۔ غلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اونٹنی کو دوہا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے اس میں سے 1-2 گھونٹ دودھ پی کر برتن نیچے رکھ دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آہستہ سے اس کی طرف کھسک کر گیا، برتن اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر خالی کر دیا اور پھر واپس زمین پر رکھ دیا۔ غلام نے آ کر برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا اور اپنے مالک سے بولا، آقا، شیخ نے پورا دودھ پی لیا۔ سوار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے بھی دوہو اور شیخ کو پیش کرو۔ غلام اس کا حکم بجا لایا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ دیا۔ بوڑھے نے اس میں سے صرف 1 گھونٹ پیا اور برتن نیچے رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اس میں سے آدھا دودھ پیا اور باقی دودھ اس خیال سے بچا دیا
کہ کہیں سوار کے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ پھر سوار نے دوسرے غلام کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حسب حکم بکری کو ذبح کر دیا تو سوار اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بوڑھے کے لیے اس میں سے کچھ گوشت بھونا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ آسودہ ہو گیا تو باقی ماندہ گوشت اس نے اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب کر خراٹے لینے لگے۔ اب میں چپکے سے اٹھ کر بڑے اونٹ کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول کر اس پر سوار ہو گیا۔ اونٹ تیزی سے چل پڑا، دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی شخص میرا تعاقب کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں نے اونٹ کی رفتار اور تیز کر دی اور برابر چلتا رہا حتیٰ کہ سورج کافی بلند ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور فاصلے پر کوئی چیز نظر آئی جیسے کوئی گدھ یا کوئی دوسرا بہت بڑا پرندہ ہو۔ وہ چیز مجھ سے قریب ہوتی گئی۔ جب اس کی شکل صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ وہ برابر میرے نزدیک آتا گیا یہاں تک کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی سوار تھا اور اونٹوں کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا تھا۔ اس وقت میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھا لیا اور اونٹ کو اپنے پیچھے رکھا۔ یہ دیکھ کر سوار کچھ دور فاصلے پر رک گیا اور مجھ سے بولا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ ہرگز نہیں، میں اس کی رسی نہیں کھولوں گا۔ میں نے کہا، میں اپنے پیچھے ہیرا میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور فاقہ کی سختیاں جھیلتے ہوئے پریشان حال اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہ قسم کھائی ہے کہ میں ان کے پاس مال لے کر لوٹوں گا ورنہ اسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ تو سمجھ لو کہ تم مر چکے ہو، تمہارا برا ہو، اونٹ کی رسی کھول دو۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے گرج کر کہا، ہرگز نہیں کھولوں گا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تب اس نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور دھوکہ کھا رہے ہو۔ پھر بولا، اچھا اونٹ کی نکیل لٹکاؤ۔ نکیل میں 3 گرہیں تھیں اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر ماروں۔ میں نے بیچ والی گرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے تیر چھوڑا اور وہ آ کر اس کے بیچوں بیچ اٹک گیا جیسے اپنے ہاتھ سے اس میں پھنسایا ہو۔ پھر اس نے یکے بعد دیگرے دونوں باقی گروہوں کو بھی اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میری تلوار اور کمان کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے مجھ سے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب میں چپ چاپ اس کے پیچھے سوار ہو گیا تو مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ بہت برا، میں نے جواب دیا۔ یہ کیوں؟ اس نے دریافت کیا۔ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط طریقہ اپنایا اور تمہیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا اور اب اللہ نے تمہیں میرے اوپر قابو دے دیا ہے۔ میں نے احساس ندامت کے ساتھ کہا۔ اس نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا جبکہ تم محلحل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات ان کے ہم نشین رہ چکے ہو۔ محلحل کا نام سنا تو میں نے اس سے کہا کہ تم زید الخیل ہو؟ ہاں میں زید الخیل ہوں، اس نے جواب دیا۔ تب تو میں ایک بہترین شخص کا قیدی ہوں۔ امید ہے کہ تم میرے ساتھ عمدہ اور شریفانہ برتاؤ کرو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کہا اور مجھے لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو انہیں تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن یہ میری بہن کے ہیں۔ اب تم چند روز میرے پاس ٹھہرو، میں عنقریب ایک جگہ ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں مجھے کافی مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع ہے۔ اس نے منزل پر پہنچ کر مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا اور 3 دن کے بعد ہی اس نے بنی نمیر پر حملہ کیا۔ اس حملہ میں تقریباً 100 اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ اس نے وہ سارے اونٹ مجھے دے دیے
اور میری حفاظت کے لیے اپنے کچھ غلاموں کو میرے ساتھ کر دیا اور میں بخیر و عافیت ہیرا پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی ان کے دور جاہلیت کی تصویر تھی۔ ان کے زمانہ اسلام کی تصویر کے نقوش کتب سیرت میں اس طرح نمایاں کیے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پہنچی اور وہ ان کی دعوت سے کسی قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو یثرب چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ بنی طے کا جو وفد ان کے ساتھ روانہ ہوا اس میں زرارہ بن سدوس، مالک بن جبیر اور عامر بن جوین جیسے اکابر قبیلہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سن کر اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گرویدگی اور ان کی توجہ اور اثر پذیری کو دیکھ کر وفد کے لوگ سخت حیران و استعجاب سے دوچار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور از راہ تکبر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ زرارہ بن سدوس نے مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ جذبات عقیدت و احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، میری نگاہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کے آگے تمام عرب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ خدا کی قسم میں ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر مڑا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ البتہ زید الخیل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا خطبہ ختم کیا، زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت شکیل و وجیح، متناسب الاعضاء اور طویل القامت شخص تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین تک پہنچ جاتے، ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو؟ میں زید الخیل ابن محلحل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، تم زید الخیل نہیں زید الخیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مکان پر لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھنے کے لیے ایک مسند زمین پر ڈال دیا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے اس پر بیٹھنے کو بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس کر دیا۔ یہ عمل دونوں جانب سے 3 بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر
تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں نے اس کو دیکھا تو اسے اس کے بیان کردہ اوصاف سے کمتر ہی پایا۔ پھر فرمایا، زید الخیر، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ دونوں خصلتیں کون سی ہیں؟ حضرت زید الخیر نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ وقار اور حلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے اندر ایسی خصلتیں پیدا کی ہیں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ حضرت زید الخیر نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور خوشی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دے دیں، میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کر بلاد روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح و کامرانی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کو دیکھا تو فرمایا، شاباش اے زید الخیر، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اگر یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہ گیا تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے قبل ہی حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اثناء سفر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے کترا کے نکل چلو۔ جاہلیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست مارکہ آرائیاں اور گھمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور اللہ کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے۔ ان کا بخار ہر آن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلہ والے ان کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوں۔ راستے بھر ان کے اور موت کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ آخر کار موت نے اس جمع حوصلہ اور پرعزم انسان کو مغلوب کر لیا۔ انہوں نے راستے ہی میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور خدمت اسلام کی تمام حسین آرزوؤں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔